فاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صراط الذين أنعمت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام خاتمے کے سلسلے میں یہ آخری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. خدا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو مجالس ہم نے برپا کی، جو ذکر ہم نے شہزادی کا کیا، اسے ہم سب کے لیے باعث شفاعت قرار دے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ خدا کریم نے آپ جیسے افراد کے لیے اس محفل کو یہاں پر برگزار کیا ہے تاکہ افریقہ جیسے شہر میں جہاں پر کوئی اور مرکز نہیں ہے، خدا کریم کا یہ لطف و کرم ہے کہ ایک مرکز آپ کو فراہم کیا ہے کہ جہاں پر آپ آ کر اپنے دین کی اصلاح کر سکتے ہیں. ایک انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے. ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. کھانا پینا تو جانور کو بھی مل جاتا ہے، رہائش جانور کو بھی مل جاتی ہے، تو انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ کھانا پینا سونا اور جاگنا نہیں ہے، یہ تو جانور کی بھی ہے. انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہدایت ہے. ہدایت، اگر انسان کو ہدایت مل جائے، اسی لیے خداوند کریم نے اس انسان کو زندہ کہا ہے جو ہدایت پر ہے اور اس انسان کو مردہ کہا ہے کہ جو ہدایت پر نہیں ہے. کہ جو ایک شخص کو بھی زندہ کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. اس کی تفسیر میں بعض تفاسیر میں یہ بیان ہوا کہ یہاں زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو ہدایت کی گویا اس نے پوری انسانیت کی ہدایت کی، اور جس نے ایک انسان کو گمراہی میں رکھا گویا اس نے پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا. تو خداوند کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ ایک تو ہمارا تعلق اسلام سے ہے اور اسلام کے بعد بھی اس مکتب سے تعلق ہے جس کو مکتب ولایت محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے، کہ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت موجود نہیں ہے. مسلسل آپ ان ایام میں بیوی کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ بیوی کے جس کے فقط نام ہی اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں،
اور ہر نام کی کئی تفسیر بیان ہوئی، جیسے کل آپ کی خدمت نے بیان کیا کہ نام فاطمہ کی کئی تفاسیر بیان ہوئی، اسی طریقے سے اور دیگر جو نام ہیں، مثلا زہرا نام کی کئی تفاسیر بیان ہوئی، کہا کہ زہرا کیوں کہا جاتا تھا، کہ اس وجہ سے جب خداوند کریم نے جناب سیدہ کو اپنے عظمت والے نور سے خلق کیا، اور جب خداوند کریم زمین اور آسمان کو خلق کر چکا تو نور فاطمہ ایسا منور ہوا کہ ملائکہ کی آنکھیں چندیا گئی۔ چندیانے سے مراد کیا ہے؟ جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ اس لیے کہ سورج کا جو نور ہے وہ آپ کی آنکھوں کے نور پر غالب آ جاتا ہے، لہذا آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو ملائکہ کی آنکھیں جس نور کو دیکھ کر بند ہو جائیں وہ نور فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس وجہ سے جناب زہرا کو زہرا کہا گیا۔ یا پھر کہا گیا کہ زہرا کو زہرا کیوں کہا گیا کہ ہر روز دن میں 3 مرتبہ جناب زہرا کے چہرہ اقدس سے نور منور ہوتا تھا مولا کائنات کے لیے، یعنی مولا کائنات جو خود نور ہے، اس نور کے لیے جو نور منور ہو وہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، لہذا زہرا کہا گیا۔ پھر کہا کہ زہرا کیوں کہا گیا؟ کہا کہ ہر وقت جب صبح کا وقت طلوع ہوتا تھا تو مدینے میں ایک نور منور ہوتا تھا، گویا کہ دن ہو گیا ہے، لوگ رسول خدا کی خدمت میں آتے تھے، پوچھتے تھے کہ یہ نور کیسا ہے؟ کہا کہ جاؤ دیکھو میری بیٹی فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہے۔ پھر جب ظہر کا وقت آتا تھا تو زرد رنگ کا نور منور ہوتا تھا، پھر مدینے والے آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس کہ نور کیسا ہے؟ کہا کہ جاؤ دیکھو میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہے۔ پھر جب عشاء کا وقت آتا تھا، مغرب کا وقت آتا تھا تو ریڈ کلر کا نور منور ہوتا تھا جس سے مدینے کی گلیاں، نہ صرف مدینے کی گلیاں بلکہ وہ نور لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا تھا۔ تو آ کر پوچھتے تھے کہ یہ نور کیسا ہے؟ کہا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کا نور ہے جو محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو ایک نام کے کئی تفاسیر بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے کہا کہ جب نام فاطمہ رکھو تو اس کا احترام کرو، اگر اپنے بچے کا نام فاطمہ رکھو، روایت کہتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او علی او الحسن او الحسین او جعفر او عبداللہ او فاطمہ من النساء۔ فقر، تندرستی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہو، احمد نام کا کوئی شخص ہو، علی نام کا کوئی شخص ہو، یا حسن اور حسین نام کا کوئی شخص ہو، یا جعفر اور عبداللہ نام کا کوئی شخص ہو، یا عورتوں میں سے فاطمہ نام کی کوئی شخصیت ہو، اس گھر میں فقر داخل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً آپ سوال کریں گے اور سوال ہونا بھی چاہیے کہ ہم نے بہت سے ایسے گھرانے دیکھے کہ جہاں پر ان میں سے کئی نام کی شخصیات پائی جاتی ہیں لیکن ان کی مالی حالت صحیح نہیں ہے، تو کیا نعوذ باللہ حدیث غلط ہے یا حدیث کا مطلب ہم نہیں سمجھیں؟ تو آج میں آپ کی خدمت میں کروں کہ یہ جو امام نے بیان کیا یہ ایک سبب بیان کیا ہے کہ دیکھو اگر یہ نام ہوگا تو یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے، یہ فقر کو دور کرنے کا سبب ہے، لیکن اگر اس سبب کے اگینسٹ میں کوئی ایک اور ایسی چیز آ رہی ہے جو رزق کو روکنے والی ہے، جو فقر کا سبب ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو روک دے گی۔ مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، کہا کہ نماز شب پڑھو، رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں اور کہے کہ میں مالی مشکلات میں مبتلا ہوں، ہم کہتے ہیں جھوٹا ہے وہ شخص۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز شب بھی پڑھے اور قطع رحمی بھی کرے، ایک طرف سے نماز شب پڑھ رہا ہے، دوسری طرف سے قطع رحمی کر رہا ہے، قطع رحمی خداوند کریم نے کہا کہ عمر بھی کم کر دوں گا، ایج بھی کم ہو جائے گی اور رزق بھی کٹ جائے گا، تو ایک طرف سے کام کر رہا ہے رزق بڑھانے والا، دوسری طرف سے کام کر رہا ہے رزق گھٹانے والا۔ تو لہٰذا ہمیں فقط یہ نہیں دیکھنا کہ ہم فقط وہ کام کریں یا خوش ہو جائیں کہ بس ہم نے بچے کا نام فاطمہ رکھ دیا تو رزق خود بخود آ جائے گا، نہیں، فاطمہ نام رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے ایسا نہ ہو کہ آتا ہوا رزق دور ہو جائے۔ بس اوقات ہم خود اپنے اعمال کے سبب اپنے رزق کو کم کر رہے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک عمل یہی ہے قطع رحمی، رشتہ داروں سے قطع رحمی، خونی رشتہ داروں سے قطع رحمی۔ نہ صرف ہم خود کم کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں
نہیں ہم تمہاری خالہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مر گئے ہمارے لیے، ہم ان کی شادی میں نہیں جائیں گے، وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ بھائی کیوں نہیں آئیں گے؟ صحیح ہے، کوئی بھی اختلاف ہے، بڑا سے بڑا اختلاف کیوں نہ ہو، خدا را اپنے بچوں کو نہ سکھلائیے کہ نہیں ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ بڑے سے بڑا آپ کا اختلاف کیوں نہ ہو، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہم سب کے سب غیر معصوم ہیں، کبھی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی میرے بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی میرے رشتہ دار سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان قطع تعلق ہی کر لے، لیکن دور ایسا دور آ چکا ہے کہ جہاں پر اولاد والدین سے قطع تعلق کر رہی ہے، باپ بیٹوں سے قطع تعلق کر رہا ہے، ماں بیٹی سے قطع تعلق کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی پر اثر کرتی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہم اپنی ایگو کی خاطر بہت سے کام ہم اپنی ایگو کی خاطر کرتے ہیں، وہ ایگو کہ جو کسی کام کی نہیں ہے۔ کیا ہے ہماری ایگو؟ مولانا نے کیا فرمایا کہ اس انسان پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے ایک نجاست سے، جب مر جاتا ہے تو اتنا نجس ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص بھی ہاتھ لگائے اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور ان دو نجاستوں کے درمیان نجاست کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتا ہے۔ کہاں کی ایگو؟ ہم کیا ہیں؟ مٹی سے خلق ہوئے ہیں، مٹی میں مل جائیں گے۔ 4 دن کی زندگی ہے، تو خدا را اس کو اپنی ایگو کے نام نہ کیجیے۔ ایک صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد۔ چھٹے امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام سکونی ہے۔ سکونی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت پریشان تھا، غم زدہ تھا۔ امام نے مجھ سے پوچھا کہ یا سکونی ما غمک، کیوں غم زدہ ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا کہ ولدت لی ابنۃ، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ جو زمانے جاہلیت میں بیٹی کا تصور تھا کہ بیٹی کو نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا تھا، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی شخص کو بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کے گھونٹ پیتا تھا۔ کیا کروں اس کا؟ یعنی گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ سمجھتا تھا کہ ایک لعنت میرے سر آ گئی ہے، کیا کروں میں اس کا، یہ بیٹی میرے سر پڑ گئی۔ وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، اپنے آپ کو قوم سے چھپا کر پھرتا تھا، ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، آیا اسی ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کروں یا اس بیٹی کو زندہ درگور کروں؟ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے۔ آج یہ جو مغربی دنیا جتنا بھی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا ہے، اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، در حقیقت اسلام نے حیثیت دی ہے عورت، ورنہ مغربی دنیا نے عورت کو سوائے ایک ڈیکوریشن پیس کے اور کچھ نہیں بنا کے رکھا۔ اب جا کے دیکھیے مغرب میں کیا حیثیت ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہے، جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کھیل کے چلے جاتا ہے۔ اسلام نے حیثیت کہا کہ دیکھو اگر بچی پیدا ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ذلت اور رسوائی۔ تو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول خدا کی خدمت میں ایک صحابی آتا تھا اور وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا، ہمیشہ ٹینشن میں، کبھی اس کے چہرے پہ خوشی نہیں دیکھی۔ تو ایک روز اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا ہوا، تم جب بھی آتے ہو تو میں پریشان دیکھتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں ایک دفعہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو میرے لیے بہت شرم کی بات تھی کہ بیٹی پیدا ہوگی، کیا کروں اس کا؟ بہت دفعہ سوچتا تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دوں، لیکن پھر بیٹی کی محبت مجھے روک لیتی تھی اور میں نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا۔ لیکن بہرحال دل میں یہ کلک رہتی تھی کہ یہ جو بیٹی ہے یہ میرے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، اور جو بیٹی کی ماں تھی وہ بھی مجھے واسطہ دیتی تھی کہ تمہاری بیٹی ہے بالآخر تم اس کو دفن نہیں کرو۔ وہ بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ کوئی موقع آیا، ہمارے رشتہ داری کے یہاں کوئی شادی تھی،
تو میں نے کہا کہ میں اس بیٹی کو لے جانا چاہتا ہوں کچھ شادی میں. تو بیٹی کی یعنی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, بہت واسطے دیے کہ دیکھو خدا را اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا, تم لے کے جا رہے ہو. میں نے کہا کہ نہیں, میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. کہا کہ راستے میں گیا, چلتا گیا تو دیکھا کہ ایک کنواں آیا. میں نے چاہا کہ بچی کو کنویں میں پھینک دوں. جیسے ہی میں چاہ رہا تھا اس بچی نے معصوم لہجے میں مجھ سے کہا کہ بابا کیا مجھے کنویں میں پھینک رہے ہو. بچی کی معصومیت نے مجھے روک لیا. لیکن پھر جب تھوڑا آگے بڑھا دوبارہ کنواں آیا, لیکن اس بار میں نے کہا کہ نہیں, میں اس بچی کو پھینک کر رہا ہوں. بچی کو میں نے کنویں میں پھینکا اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹا جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ بچی مر چکی ہے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ غم ہے جو میرے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ زمانے جاہلیت کی عادت تھی جس کو پروردگار عالم نے بیان کیا کہ یہ الا ساء ما تحکمون, تم کتنا برا حکم ہے جو تم صادر کرتے ہو بیٹیوں کے حکم. لیکن یہ چلتا رہا, یعنی صحیح ہے لوگ اسلام لے آئے لیکن اس کے باوجود بیٹی کو برا سمجھتے تھے. اور آج بھی یعنی اتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے, آج بھی جہالت بھی ترقی کر گئی ہے. اور آج بھی کچھ گھروں میں ایسی ہوتا ہے کہ بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا ہے نعوذ باللہ. یہاں تک کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو شوہر بیوی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے کہ تم نے یہ کیا پیدا کیا ہے, کہ گویا جیسے بیوی کے ہاتھ میں ہے پیدا کرنا. پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو اولاد دے, جس کو بیٹی دے, جس کو بیٹا دے. بہرحال ستونی نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. امام نے جملہ کہا کہ علی الارض ثقلها وعلی اللہ رزقها تعیش من غیر عمرک من غیر اجلک وتأکل من غیر رزقک. بہت ہی پیارا جملہ. کہا کہ پریشان ہو بیٹی پیدا ہوئی ہے, تمہاری بیٹی کا بوجھ زمین اٹھا رہی ہے, تم نہیں اٹھا رہے. تمہاری بیٹی کا بوجھ زمین اٹھا رہی ہے. وعلی اللہ رزقها, اس کا رزق بھی اللہ پر ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم کھلا رہے ہو. بس اوقات والدین بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم پال رہے ہیں اپنے بچوں کو, ہم پال رہے ہیں. کہ خدا کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, وہ عالمین کا پالنے والا ہے, تمہارے بچوں کا نہیں خالی. ما علی اللہ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها, روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے. دابہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس میں حرکت ہوتی ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے اوپر. تم سمجھ رہے ہو کہ تم کھلا رہے ہو اپنے بیٹوں کو, ہم نہیں کھلا رہے اپنے بیٹوں کو, ہم نہیں کھلا رہے اپنی اولاد کو. کہا کہ علی اللہ رزقها, اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے. تعیش من غیر اجلک, یہ جو بیٹی تمہاری یہاں پیدا ہوئی ہے یہ جو زندگی گزارے گی, ایسا نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں سے کچھ مائنس کر کے اس کو زندگی دے دی گئی. ایسا نہیں کہ اگر تمہاری زندگی مثال کے طور پر 100 سال تھی تو 40 ایئرز کو مائنس کیا اور وہ 40 ایئرز دے دیے اس کو, اس بیٹی کو. نہیں, تعیش من غیر اجلک, یہ تمہاری زندگی نہیں تھی, یہ اپنی زندگی لے کے آئی ہے, یہ اپنی زندگی جی رہی. وَتَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ رِزْقِكَ, یہ تمہارا رزق نہیں کھا رہی ہے, اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے. لہذا غم کس بات کا, ٹینشن کس بات کی. پھر اس کے بعد پوچھا کہ ما سمیتہا, کیا نام رکھا بچی؟ کہنے لگا فاطمہ. سبحان اللہ. جیسے ہی فاطمہ کا نام سنا 3 مرتبہ کا آہ, ٹھنڈی آہ بھری. نہ جانے چھٹے امام کو اپنی جدہ کے کون سے مسائل یاد آئے. 3 مرتبہ کا آہ آہ. پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب بیٹا پیدا ہو تو بیٹے کی جو ماں ہے یعنی جو تمہاری بیوی ہے اس کا احترام کرو, اس کا اکرام کرو, اس کا خیال رکھو, اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھو, اس کو اچھے آداب سکھلاؤ. اور پھر کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو ینبغی لک ان یستفرح امہ, جس کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جو بیوی ہے یعنی بیٹی کی جو ماں ہے اس کا اکرام کرے, اس کا احترام کرے, اس کی ضروریات کا خیال رکھے. وَيَسْتَحْسِنَ اسْمَهَا, اور بیٹی کا اچھا نام رکھے. وَيُعَلِّمُهَا سورۃ النور, اپنی بیٹیوں کو سورہ نور سکھلاؤ. مولانا نے فرمایا اپنی بیٹی کو سورہ نور سکھلاؤ. وَيُعَجِّلُ سِرَاحَهَا إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا, اپنی بیٹیوں کی شادی جلدی کرو. یہ ریکمینڈ ہے, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو,
لیکن بیٹی کے بارے میں تو کہا کہ جلدی شادی کرو، کیونکہ مثال دی اگر بیٹیوں کی شادی جلدی نہ کی تو جس طریقے سے درخت پر پھل آتے ہیں وہ پک جاتے ہیں اور اگر ان کو نہ اتارا جائے تو ان میں کیڑا لگ جاتا ہے، ایسے ہی اگر بیٹیوں کی شادی بر وقت نہ کی گئی تو ان پہ نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی فالٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ اچھا نام رکھو، سورہ نور کی تعلیم دو، ان کی شادیوں میں جلدی کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا سَمَّيْتَهَا فاطمہ، دیکھو جب تم نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے فَلَا تَسُبَّهَا، کیونکہ فاطمہ نام رکھا ہے کبھی اس بیٹی کو برا بھلا نہیں کہنا، وَلَا تَلْعَنْهَا، کبھی اس پر لعنت نہ کرنا، وَلَا تَضْرِبْهَا، کیونکہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کبھی اس کو مارنا نہیں۔ یہ فاطمہ کے نام کی عظمت اور جلالت اہل بیت اطہار کے گھرانے میں۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ فاطمی گھرانے سے جو درس ہمیں ایک ملتا ہے وہ انفاق فاطمی ہے۔ انفاق یعنی مال کو خرچ کرنا، مال کو خرچ کرنا کس طریقے سے اور خوبصورت انداز میں خرچ کرنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار نے فقط خرچ کرنا نہیں سکھایا ہے، خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ دیکھو خرچ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہو، ایک زحمت کر رہے ہو، اس کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ ضائع نہ کرو، یعنی مال بھی ضائع ہو رہا ہے اور نام اعمال میں کچھ لکھا بھی نہیں جا رہا ہے، کیا فائدہ؟ خرچ کر رہے ہو اچھے انداز سے خرچ کرو۔ کیسے؟ حج پر ایک شخص آیا، بہت امیر، بہت مالدار، ثروت مند، لیکن نہ جانے اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا، کوئی انسیڈنٹ ہوا، اس کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ مدینے میں آیا، مدینے میں دیکھا کہ 8ویں امام اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے گفتگو کر رہے ہیں۔ نزدیک آیا، کہنے لگا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، یعنی میں الحمدللہ میرے شہر میں بہت ہے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے شہر واپس نہیں جا سکتا ہوں، لہٰذا اگر کوئی مدد میری ہو جائے۔ امام نے کہا اچھا صحیح ہے، تھوڑی دیر کھڑا رکھا اس کو، پھر اس کے بعد کچھ اصحاب سے کہا، چلے گئے۔ امام دولت قدے میں آ گئے، اپنے گھر میں آ گئے۔ گھر میں آنے کے بعد دروازے کے پیچھے سے وہ شخص کو آواز دی، دروازے کے پیچھے سے بلایا اس کو، وہ دروازے کے نزدیک گیا، دروازے کے اوپر سے ہاتھ نکال کر اس کو کچھ پیسے دیے۔ کتنے؟ 200 دینار، بہت بڑی رقم، بہت بڑی رقم، بہت بڑی رقم۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے پیسے دے دیے تو میں اپنے شہر جا کے آپ کو پیسے لوٹا دوں گا۔ امام نے کہا کہ یہ پیسے لو، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شہر میں کسی کو ہماری جانب سے صدقہ کر دینا۔ وہ چلا گیا۔ جو اصحاب کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مولا آپ نے کوئی چھوٹی رقم نہیں دی اس کو، بہت بڑی رقم دی۔ کہا تو کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس کو دیا، ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ ہاں یہ رقم تم نے جو کہا کہ بہت بڑی تھی، مانگنے کی ذلت اس سے کہیں زیادہ ہے، میں اس کے چہرے پر مانگنے کی ذلت نہیں دیکھنا چاہتا، لہذا میں نے دروازے کے پیچھے سے چھپ کر اس کو یہ رقم دی۔ اسی طریقے سے سید شہداء کا واقعہ ملتا ہے، ایک شخص آیا کہ مولا مجبور ہوں، محتاج ہوں۔ کہا اچھا محتاج ہوں، کہا اپنی حاجت لکھ کے پیش کرو، یعنی بلواتے نہیں تھے اس سے، کیا چاہیے تمہیں، کتنے پیسے کی ضرورت ہے، نہیں لکھ کے دو۔ مولا کاغذ قلم نہیں ہے، کہا کاغذ قلم نہیں ہے، زمین پہ لکھ دو۔ زمین پہ لکھا ہوا پڑھتے تھے اور اس کو دیتے تھے تاکہ مانگنے والا جو آ رہا ہے اس کی عزت نفس محفوظ رہے۔ اب جناب سیدہ، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اتنے میں ایک بوڑھا شخص مسجد میں داخل ہوا کہ جس کے لباس جو تھا پھٹا ہوا تھا، چادر جو ابا تھی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی اور دیکھنے سے بہت زیادہ فقیر لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو نزدیک آئے، پوچھا کہ کون ہو؟ کہا کہ ایک شیخ ہوں، عرب میں سے ایک شیخ ہوں، بزرگ ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں، بھوکا بھی ہوں اور برہنہ بھی ہوں، یعنی کپڑے بھی نہیں ہیں صحیح، اور فقیر بھی ہوں، بس مجھے کچھ دے دیجیے۔ کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن
تمہیں ایک گھر کی طرف رہنمائی کرتا ہوں. کون سا گھر؟ انطلق الی بیت من یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. اس گھر کے پاس چلے جا، اس گھر کے نزدیک چلے جا جس گھر کے رہنے والے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَيُؤْثِرُ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ، اس گھر کے رہنے والے ذات الہی کو اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں، پہلے اللہ کا سوچتے ہیں. کہا وہاں چلے جاؤ. آ گیا، کہا کہ بلال سے کہا بلال اس کو لے جاؤ. جناب سیدہ کے دروازے پر آ گیا. آنے کے بعد کہا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ و محبت الواحی. اے اہل بیت، اے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ آپ پر سلام ہو. بیوی نے سنا، پوچھا کہ وعلیک السلام من ھذا، کون ہے؟ سلام کا جواب دیا. پھر پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ ایک بہت بوڑھا ہوں، دور دراز علاقے سے آیا ہوں، بھوکا بھی ہوں، کپڑے بھی چاہیے، فقیر بھی ہوں، پیسے بھی چاہیے. یہ اس حال میں ہے کہ 3 دن سے اہل بیت اطہار نے کھانا نہیں کھایا. 3 دن ہو گئے، لیکن پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس تو خود کچھ نہیں. کیا کیا سیدہ نے؟ وہ فرش، جانور کی کھال پہلے فرش بنائی جاتی تھی، بچھونا، کارپیٹ وغیرہ جسے جو بھی آپ کہتے ہیں، چادر وغیرہ، وہ جانور کی کھال بنائی جاتی تھی جس پر حسنین سویا کرتے تھے. وہ فرش اٹھایا، کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ. اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کھانا مانگ رہا ہوں، آپ سے کپڑے مانگ رہا ہوں، آپ مجھے یہ کھال دے رہے ہیں، اس کا میں کیا کروں؟ کہا اچھا تمہارے کام کی نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ میرے کام کی نہیں. اپنے گردن بند نہ ایک ہار کو توڑا، کہا کہ یہ لے جاؤ، اس کو بیچ دو اور اپنی حاجت پوری کرو. اس ہار کو بیچو، اپنی حاجت پوری کرو. وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ جہاں آپ نے بھیجا تھا میں وہاں پر گیا اور آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار دیا ہے شاید، اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ اللہ اس ہار کے وسیلے سے تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ کیف لا یصنع اللہ بہا فقد اعتقہ فاطمہ، کیسے اللہ اس ہار کے ذریعے سے تیری حاجت پورا نہ کرے جبکہ یہ ہار دینے والی میری بیٹی فاطمہ ہے. پوچھا کہ کون ہے جو اس ہار کو خریدے گا؟ جناب عمار کھڑے ہو گئے. کہا کہ میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں. اچھا کتنے میں خریدو گے؟ اس نے کہا کہ کتنی قیمت لگائی ہے تم نے؟ بوڑھے شیخ سے کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ روٹی مل جائے، گوشت مل جائے اور چادر یمانی مل جائے اور ایک سواری مل جائے کہ میں یہ، اور اتنے پیسے مل جائیں کہ میں اپنے گھر چلے جاؤں، اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جاؤں. عمار کو جنگ خیبر سے جو مال غنیمت ملا تھا اس میں سے 20 دینار اور 200 درہم. کہا کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں، گوشت اور روٹی تمہیں دیتا ہوں، چادر تمہیں دیتا ہوں اور اپنی سواری تمہیں دیتا ہوں. ان تمام چیزوں کے بدلے اس ہار کو خریدتا ہوں. اس نے کہا کہ تم کتنے سخی ہو، اس ہار کی اتنی قیمت نہیں ہے. کہا نہیں تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ یہ ہار کیا ہے. یہ میرے جملے ہیں. بہرحال تو اس نے ہار خریدا، اللہ کے رسول کے پاس آیا. اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا، معاملہ ہو گیا، پیٹ بھر گیا، کپڑے مل گئے، سواری مل گئی؟ ہاں یا رسول اللہ، پیٹ بھی بھر گیا، کپڑے بھی مل گئے اور سواری بھی مل گئی. اچھا اب جب کہ میری بیٹی کے وسیلے سے تمہاری حاجت پوری ہوئی ہے، میری بیٹی کے حق میں دعا کرو. اور مستحب بھی ہے اگر انسان کسی کو صدقہ دے یا کوئی بھی خیرات دے، اس سے کہو کہ میرے لیے دعا کرو، ریکمینڈ ہے دعا کرو، کیونکہ اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو. کہا کہ میری بیٹی کے حق میں دعا کرو. اس بوڑھے شخص نے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پروردگار اعطی فاطمہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. پروردگار فاطمہ کو وہ چیز عطا کر جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو نہ کسی کان نے سنی. رسول خدا نے اس دعا پر آمین کہا. اور پھر اس کے بعد اصحاب کی جانب متوجہ ہو گئے. کہا کہ تم جانتے ہو یہ جو اس بوڑھے شخص نے دعا کی ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ دعا آخرت میں قبول ہوگی.
یہ دعا کیا کی تھی؟ ایسی چیز عطا کر جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو نہ کسی کان نے سنی ہو. کہا کہ اللہ نے یہ دعا دنیا میں ہی پوری کر دی ہے. میری بیٹی کے حق میں اللہ نے یہ دعا پوری کر دی ہے. کہا کیسے؟ کہا مجھ جیسا باپ دیا جو اولین اور آخرین میں جس کی مثال نہیں. علی جیسا شوہر دیا. لولا علی لما کانت لفاطمہ کفؤ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. حسنین جیسے بیٹے دیے جو سیدہ شباب اہل جنہ ہے. انبیاء کے بیٹوں میں سے جو حسنین جیسے بیٹے نہ ہوں وہ میرے بیٹے ہیں. کہا کہ یہ دنیا میں ہی دے دیا. لا عین رأت ولا اذن سمعت. پھر اس کے بعد سامنے جناب مقداد، جناب ابوذر، جناب سلمان کھڑے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں اور بیان کروں؟ کہا یا رسول اللہ اور بیان کیجیے. کہا کہ جب فاطمہ کی وفات ہو جائے گی، فاطمہ کی وفات ہو جائے گی اور فاطمہ کو دفنا دیا جائے گا تو دو فرشتے آئیں گے اور وہ میری بیٹی سے پوچھیں گے کہ من رب کی، تمہارا رب کون ہے؟ میری بیٹی کہے گی کہ اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے. پھر وہ دو فرشتے پوچھیں گے کہ ماں نبیوں کی، تمہارا نبی کون ہے؟ میری بیٹی کہے گی کہ ابھی، میرے والد میرے نبی ہیں. پھر وہ دو فرشتے پوچھیں گے کہ ماں ولیوں کی، تمہارا ولی کون ہے؟ تو میری بیٹی کہے گی یہ جو میرے قبر کے سرانے کھڑا ہے یعنی مولا کائنات، یہ میرے ولی. پھر کہا کہ اور اضافہ کروں؟ کہا اور اضافہ کیجیے. کہا کہ ملائکہ کی ایک جماعت ہے جو میری بیٹی کے پیچھے، میری بیٹی کے آگے، میری بیٹی کے دائیں، میری بیٹی کے بائیں جانب رہتی ہے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی. اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ مجھ پر اور میری بیٹی پر سلوات پڑھتے رہتے ہیں. یہ سارا واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ عمار کے پاس کیا آیا؟ ہار. جناب عمار نے ہار کو معطر کیا، خوشبو لگائی اور ایک رومال میں، یمنی رومال میں اس کو لپیٹا. جناب عمار کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا سہم، کیونکہ وہ خیبر کے مال غنیمت میں سے ملا تھا، حصہ ملا. حصے کو عربی زبان میں سہم کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کہتے ہیں سہم سادات و سہم امام، سہم. تو کیونکہ مال غنیمت میں سے اس کو حصہ ملا تھا لہٰذا جناب عمار نے اس کا نام ہی سہم رکھ دیا. کہا کہ یہ ہار اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤ، ان سے کہو کہ یا رسول اللہ یہ ہار بھی آپ کا اور یہ غلام بھی آپ کا، دونوں چیزیں آپ کی. گیا وہ غلام اللہ کے رسول کے پاس. کہا کہ عمار نے کہا ہے کہ یہ ہار بھی آپ کا اور میں جو غلام ہوں آج سے آپ کی ملکیت میں ہوں. عمار نے آپ کو دے دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے پاس اور اس سے کہو کہ یہ ہار بھی اس کا اور یہ غلام بھی اس کا. وہ آیا جناب سیدہ کے پاس. کہا کہ آپ کے بابا نے حکم فرمایا ہے کہ یہ ہار بھی آپ کا اور میں غلام بھی آپ کا. جناب سیدہ نے ہار لیا اور کہا کہ تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. ہار لیا اور کہا کہ تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. اتنا سننا تھا کہ وہ ہنسنے لگا. کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا اس ہار کی برکت سے ہنس رہا ہوں. کیا برکت ہے؟ کہا اس ہار نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک برہنہ کو کپڑے دیے، جس کے بعد سواری نہیں تھی اس کو سواری دی، ایک غلام کو آزاد کیا اور دوبارہ اپنے مالک کے پاس پلٹ گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ کیوں ہوا؟ یہ کام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ چوتھے امام کی حدیث ہے جو اللہ کی جزا پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے سے رکتا نہیں. فاطمہ کو یقین ہے، اہل بیت اطہار کو یقین ہے دے رہے ہیں اس سے اچھا ملے گا، اس سے بڑھ کر ملے گا، لہذا دیا، انفاق کیا. قارون کی قوم نے جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سے ایک ہی نصیحت یہ تھی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. قارون کون ہے؟ قارون جس کو اللہ نے اتنے خزانے دیے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي قُوَّةٍ. ہم نے قارون کو ایسے خزانے دیے کہ جن خزانوں کی چابیاں فقط، چابیاں بھاری بھرکم مردوں کی ایک جماعت اٹھاتی، اگر چابیاں، خزانے نہیں ہیں، خزانوں کی چابیاں.
قارون کی قوم نے قارون سے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ والدار الاخرہ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر خرید۔ یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا بہترین مصرف کیا ہے؟ اس سے آخرت خرید۔ ہم ایک بہت بڑے برانچ میں جاتے ہیں، بہت بڑے برانڈ کا پیزا کھاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخر میں وہ ٹوائلٹ میں نکلتا ہے۔ لیکن یہی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر انہی پیسوں کو خرچ کیا جائے کہ جن سے انسان آخرت کا گھر خرید۔ پھر اس کے بعد ایک اور کہا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دیکھ تجھے اللہ نے بہت دیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، تجھے بہت عطا کیا ہے، اس کو اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھ، دوسروں پر خرچ کر۔ جس طریقے سے اللہ نے تجھے دیا ہے اس طریقے سے دوسروں پر خرچ کر۔ اب دوسروں پر خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں بہت دور کی نیکی ڈھونڈتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کراچی میں رہ رہا ہے تو وہ پوچھے گا، فون کرے گا کہ انٹیریئر سندھ میں مثال کے طور پر کوئی ہے، کوئی کیس ہے تو بتاؤ، جبکہ خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا چیز انفاق کریں، کیا چیز دیں اللہ کی راہ میں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، جو چیز بھی تم انفاق کرو اللہ کی راہ میں دو، اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کو دو۔ اور ہمارے یہاں جو سب سے پہلے مس ہوتے ہیں وہ والدین۔ گھر میں نیکیاں پڑی ہوئی ہیں ہمارے آس پاس، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، ارے بھائی کو کیوں دوں، ارے بہت ہے اس کے پاس، والدین کو کیوں دوں، ارے ضائع کرتے ہیں ایسی اڑا دیتے ہیں، کیوں دوں والدین؟ والدین کو ضرورت کے لیے نہیں دینا ہے، یہ ضرورت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اگر والدین ضرورت مند ہو تو دو، نہیں، والدین کو دینا ہے چاہے ان کو ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو۔ فللوالدین، دوسرے مرحلے پر والاقربین، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ پہلا مرحلہ والدین کا، دوسرا مرحلہ قریبی رشتہ داروں کا، پھر اس کے بعد یتیم و مسکین اور ابن السبیل جو سفر میں لاچار ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے یعنی پڑوسیوں کا یا جو دوسرے ضرورت مند ہیں۔ تو جو سب سے پہلے انفاق کرنے کی باری آئی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے والدین کو دیکھو، اپنے گھر والوں کو دیکھو۔ ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ من ضیع عیالہ ملعون من ضیع عیالہ، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کو ضائع کر دے، پیسہ کمائے، بہت پیسہ ہے، لیکن بیوی کو دینے کو تیار نہیں، بچوں پر خرچ کرنے کو تیار نہیں خرچ کروں۔ یہی شخص دوستوں میں جا کر پیسہ اڑا دیتا ہے لیکن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ کہا کہ جب اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو اس نعمت کو وسعت دو اپنے گھر والوں پر۔ فاطمی گھرانہ ہمارا موضوع ہے، فاطمی گھرانہ کیسے بنے گا؟ ایسے بنے گا جب تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو وسعت دو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرو، کیونکہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو خود تمہارے گھر والے تمنا کریں گے پروردگار اس کو اٹھا لے، یہ جائے گا تو اس کا مال ہمیں ملے گا۔ حضرت ایسے ہوتے ہیں انتہائی کنجوس، گھر والوں پہ خرچ نہیں کریں گے، دنیا جہان کی نیکی کریں گے، دنیا جہان کی نیکی کریں گے، گھر بنا دیں گے، فقیروں کو دے دیں گے، اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن پہلے پرائرٹی کس کی ہے؟ گھر والوں کی ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرو، گھر والوں کے ساتھ بیٹھو، دوستوں کے ساتھ رات رات بھر گزار دیں گے، لیکن گھر پر آئیں گے تو موبائل میں بزی ہو جائیں گے، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو موبائل لے کے بیٹھیں گے۔ یہ ہمارے گھرانوں کو برباد کر رہی ہے یہ عادت۔ اب گھر میں آئے ہیں تو گھر والوں کو وقت دیجیے۔ وقت دینے سے مراد یہ نہیں کہ فقط آپ کا جسم حاضر، بیٹھیے، بات کیجیے، گفتگو کیجیے، اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیے۔ کیوں آج آپ کا بچہ ہچکچاتا ہے، آپ سے بات نہیں کرتا، اپنے پرابلمز آپ سے ڈسکس نہیں کرتا؟ اپنے بچے کے ساتھ ایسا تعلق رکھیے کہ بجائے وہ دوستوں میں جا کر اپنے پرابلم ڈسکس کرے، وہ آپ سے ڈسکس کرے، چاہے کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے مسئلہ شرعی کیوں نہ ہو، وہ آپ سے پوچھے، نہ یہ کہ دوست کے پاس جا کے پوچھے۔
کہ مجھ پر غسل واجب ہو گیا، بتاؤ میں کیسے غسل انجام دوں. نہیں، اپنے اولاد کے ساتھ ایسا انٹریکشن ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد آپ کو اپنا دوست سمجھے. لہذا اگر آپ کو فاطمی گھرانہ قائم کرنا ہے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. بس ذرا گرامی، اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. آج آخری مجلس ہے اور ایام فاطمیہ چل رہے ہیں. اگرچہ کہ بیوی کے ایام ہیں اور آج شب بھی ہے، ولادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، لیکن بالآخر جو غم ہے اہل بیت اطہار کا غم، وہ خوشی پر غالب آ جاتا ہے. لہذا ہم سیدہ کی مصیبت کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. کل جہاں پر میں نے مصائب چھوڑے تھے، آج وہیں سے مصائب کا آغاز کر رہا ہوں. جناب سیدہ نے وصیت کی تھی نا، علی کو بلایا تھا، وصیت کی تھی، علی اذا انا مت فانت تولى غسلی، اے علی اگر میں مر جاؤں تو آپ مجھے غسل دیجیے گا، آپ میرے غسل اور کفن کا اہتمام کیجیے گا، آپ مجھے قبر میں اتاریے گا، آپ میری قبر پر مٹی ڈالیے گا، اجازت نہ دیجیے گا کہ میرے جنازے پر وہ لوگ شریک ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، جو میرے بھی دشمن ہیں، میرے بابا کے بھی دشمن ہیں. ان وصیتوں میں ایک عجیب وصیت تھی، علی میں جا رہی ہوں، یہ جو میرے دو چھوٹے بچے ہیں نا، حسن و حسین، لا تصیحان علیہما، علی میرے جانے کے بعد میرے بچوں سے چلا کر گفتگو نہ کیجیے گا، کہ میرے جانے کے بعد میرے یہ دو بچے یتیم ہو جائیں گے. زہرا کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی حسین پر چلا کر بولے، زہرا کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی حسن پر چلا کر بولے. میں کہوں گا بیوی آپ کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی حسین پر چلا کر بولے، کوئی حسین پر، کوئی حسن پر چلا کر بولے، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ جب حسن کے جنازے پر تیر چلائے جائیں گے اور حسین کا جنازہ تیروں پر آ جائے گا. اجرکم اللہ. کہا کہ رات کے پہر میں مجھے غسل دیجیے گا. رات کے پہر میں جنازہ تیار ہوا، اب مصائب سن چکے ہیں، جنازہ تیار ہو چکا. جب جنازہ تیار ہوا، علی نے کہا کہ مدینے والے سے کہو کہ ہم نے جنازے کو مؤخر کر دیا ہے. بالآخر وہ رات کا وقت آیا کہ جب جنازے کو لے جایا جا رہا ہے. کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ قبر سیدہ کی طرف. قبر سیدہ کہاں ہے؟ علی نے قبر کے 40 نشان بنا دیے. ہائے غربت زہرا، ہائے غربت زہرا. کوئی زہرا کی قبر کو پہچان نہ پائے کہ زہرا کو کہاں دفنایا گیا ہے. قبر کے 40 نشان بنائے تاکہ کسی کو زہرا کی قبر معلوم نہ ہو. گویا علی نے زہرا کو دفنایا نہیں، علی نے زہرا کو چھپا دیا تھا، چھپا دیا. زہرا کو قبر میں اتارا اور ایک مرتبہ رخ کیا روضہ رسول کی جانب. کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ انی وعن ابنتک. یا رسول اللہ میری جانب سے اور آپ کی بیٹی کی جانب سے آپ پر سلام ہو. النازلۃ بک، جو آج کی رات آپ پر نازل ہو رہی ہے. سریعۃ اللحاق، کہ جو آپ کے جانے کے بعد کتنی جلدی آپ سے ملحق ہو گئی. اس کے بعد علی نے ایک جملہ کہا، جملہ سنیں گے. کہا کہ قل یا رسول اللہ عن صبری. یا رسول اللہ زہرا کے مصائب پر علی کا صبر لبریز ہو رہا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور علی کا تحمل اور برداشت ختم ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، فاقفہ السوال، اپنی بیٹی سے اچھی طریقے سے پوچھئے گا کہ آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. اور پھر علی نے ایک جملہ کہا فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ، امانت لوٹائی جا رہی ہے. وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ، اور جو گروی چیز تھی وہ دوبارہ لی جا رہی ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ امانت لوٹائی جا رہی ہے. لیکن علی جب زہرا کو قبر میں اتار رہے ہوں گے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا ہوگا یا رسول اللہ یہ امانت جب آپ نے مجھے دی تھی تو اس کی پسلیاں سالم تھی. یہ امانت جب آپ نے مجھے دی تھی تو اس کے چہرے پر، اس کے رخسار پر تماچے کا نشان نہیں تھا. یہ امانت جب آپ نے مجھے دی تھی تو اس کے بازو پر تانتیانے کا نشان نہیں تھا. یا رسول اللہ یہ امانت لوٹا رہا ہوں مگر اس کی پسلی ٹوٹ چکی ہے، اس کے رخسار
کا نشان ہے۔ ارے یہ کہہ کر علی نے فاطمہ کی قبر کو بند کر دیا۔ ارے میں کہوں گا پنجتین پاک کے جنازے کس غربت کے عالم میں اٹھے۔ رسول اللہ کا جنازہ رات کے پہر میں اٹھا، تھوڑے سے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ ارے فاطمہ الزہرا کا جنازہ رات کے پہر میں اٹھا، بہت تھوڑے سے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ حسن کا جنازہ، علی کا جنازہ رات کے پہر میں اٹھا، بہت تھوڑے سے لوگوں نے شرکت کی۔ حسن کا جنازہ نکلا تو دن کی روشنی میں تھا، لیکن وہ جنازہ جو گھر سے نکلا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا، لیکن جب جنازہ دوبارہ گھر میں واپس آیا تو کفن کا رنگ حسن کے خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ یہ پنجتن پاک کی 4 ہستیوں کے جنازے اور آخری جنازہ حسین کا جنازہ۔ ارے جو جنازہ اٹھایا نہیں گیا بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ ارے جنازہ ایسا پامال ہوا کہ 11 محرم کو ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا کہ عابد بیمار کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ ارے فوراً سے لپک کر عابد بیمار کے پاس آئی کہ اے میرے بیٹے میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ تیری روح پرواز کرنے والی ہے۔ کہا پھوپھی اماں ارے میری روح کیسے پرواز نہ کرے، ایک جوان بیٹا پشت ناکا سے دیکھ رہا ہے بوڑھے باپ کا جنازہ زمین کربلا پر پامال پڑا ہے، نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے
بازو بندے ہوئے ہیں خون
فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں وہ فضل ہو کے باقی عابد کی بیڑیوں پہ کرنے کو سرد بیڑی پلوں میں پانی بھر کر وہ جلتی بیڑیوں پر پانی بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں یا غلا خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی